اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الانبیاء مکی صورت کا رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 30 سے 50 تک آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اور یہ دونوں رکوع میں کچھ ایسے تصورات کا بیان ہے کہ جو ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں، جیسے خاص طور پر بگ بینگ تھیوری وغیرہ۔ تو یہاں سے اس تیسرے رکوع میں آیت ہے کہ جہاں سے اس کو جس کا استنباط کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تیسرا رکوع جس سے شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی جو ابتدا اللہ نے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رتق تھے، کانتا رتقن۔ رتق سے مراد ہوتا ہے یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منہ کا بند ہونا۔ تو یہ رتق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان پہلے رتق تھے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین یہ پہلے رتق تھے، دونوں بند تھے۔ ففتقناہما، تو پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ ایک تو اس سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو سائنس نے 19ویں صدی میں غالباً جو ایک نظریہ دیا تھا کہ یہ زمین آسمان پہلے بند تھے، یعنی جس کو میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ پوائنٹ آف سنگولیرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، نقطہ واحدہ، یہ ساری کائنات نقطہ واحدہ تھی، اس پر قائم تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو پھر کھولا، یعنی پھاڑا، جدا کیا، ان کو کھولا، تو پھر یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ اگر ہم اسی نظریے کو سامنے رکھیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے، کوئی ایسی ذہانت پیچھے موجود ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اس لیے کہ اگر کانتا رتقن ففتقناہما، کہ یہ اس کو کھولا اور اس کو پھاڑا، تو پھر پھاڑنے کے بعد جو اس میں ایک ترتیب اور تنظیم جو اس میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ ترتیب اور تنظیم نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی پیچھے ذہن کام نہ کر رہا ہو۔ تو یہ جو کائنات میں ترتیب اور تنظیم اور ایک نظام ہمیں نظر آتا ہے، زمین و آسمان کا، سورج چاند کا، ستاروں کا، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی ذہانت ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے کہ جو اس کائنات میں کار فرما ہے اور اس کائنات کے نظام کو وہ ذات چلا رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، دوسرا اس سے یہ بھی مطلب سمجھا جا سکتا ہے اور سمجھا گیا ہے کہ کانتا رتقن ففتقناہما سے مراد یہ ہے کہ آسمان بند ہوتا ہے، یعنی بارش نہیں ہوتی۔ جیسے ہم اس موسم میں جب بارش کا موسم ہوتا ہے اور عجیب سا ماحول، جولائی اگست کا جیسے مہینہ ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہوا بند ہے، آسمان بند ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کانتا رتقن، کہ یہ آسمان بند ہوتا ہے، یعنی بارش نہیں ہوتی، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، زمین بھی بند ہو جاتی ہے، یعنی زمین کا جو سبزہ ہے اور زمین کی سبزی، اس کا پھل، اس کے پھول، اس کے ہر طرف جو شادابی نظر آتی ہے، وہ پانی کے مرہون منت ہے۔ تو جب آسمان بند ہوا تو زمین بھی بند ہو گئی، وہ بھی ویران ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کانتا رتقن، کہ یہ دونوں
آسمان اور زمین یہ بند ہوتے ہیں تو ففتقناہما، تو پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں. یعنی کھول دینے سے مراد یہ ہے کہ آسمان جب کھلتا ہے تو بارش برستی ہے، بادل آتے ہیں، اور پھر جب زمین پر بارش برستی ہے تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو ایک مطلب اس سے یہ بھی لیا گیا ہے. تو میں زیادہ میرا رجحان اسی طرف ہی جاتا ہے کہ یہ جو دوسرا مطلب ہے یہ ہر لحاظ سے یہ قرآن مجید کا جو تصور ہے، اور قرآن مجید اس مقام پر جو اس کے جس پس منظر میں اور جس طرح ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ کفار کی بات کی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، دین کا انکار کرتے تھے، تو گویا کہ جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بارش کی طرح ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر برستی ہے، انسانوں کے دلوں پر برستی ہے، تو اس سے انسانوں کے دل جو مردہ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، وہ کھل جاتے ہیں، وہ تازہ ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس سیاق و سباق میں اگر دیکھا جائے تو یہ مطلب زیادہ قریب لگتا ہے اس کے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو بھی بیان کر دیا، یعنی فرمایا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، پانی سے بنایا ہے ہر زندہ چیز کو. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کھائے بغیر تو پھر بھی رہ سکتا ہے لیکن پیے بغیر نہیں رہ سکتا. انسان پانی پیے گا اور پانی سے اس کی زندگی ہے، یعنی اس کا وجود. پانی سے مراد آپ لیکوڈ مراد لے سکتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے، جو سیال جس کو ہم کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ جو بہتی چیز ہے یہ در حقیقت انسان کے وجود کی ضمانت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. اور سورۃ النور میں بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. یہ پہلی بات ہو گئی. اب اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین، پہاڑ، آسمان، رات، دن، سورج، چاند، ان سب کی تخلیق کا ذکر کیا. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور یہ ایک خدا کی ذات پر دلیل ہیں یہ سب کے سب. یعنی آپ دیکھیے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بنجر ہو جاتی ہے، تو زمین پھر کیوں زندہ ہو جاتی ہے؟ آخر کوئی اس کو زندہ کرنے والا ہے. جب زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے تو کوئی تو ذات ہے کہ جو اس کو تر و تازہ کرنے والی ہے. اور اسی طرح پہاڑ ہیں، یہاں پر بیان کیا گیا کہ بلکہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات میں آگے ابھی نقل بھی کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ جو پہاڑ ہیں ہم نے ان کو اس طرح نہیں بنایا کہ بھئی یہ تمہارے راستے بند کر دے، بلکہ ہم نے پہاڑوں کو اس طرح بنایا کہ اس میں درے بھی بن گئے، راستے بھی اس میں موجود ہیں. اور یہ پہاڑ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنے سفر کو بھی جاری رکھتا ہے، اور انسان کے لیے ایک علامت اور نشان کی حیثیت یہ پہاڑ رکھتے ہیں. انسان ان کو دیکھتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے. جیسے ہم اسلام آباد کی طرف جب جاتے ہیں تو ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اسلام آباد قریب ہے، اب مری آنے والا ہے. وہ دیکھو ہمیں دور سے پہاڑیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ علامت ہو جاتی ہے. جس طرح بحری سفر میں انسان جب سفر کرتا ہے یعنی سمندر کا، تو ستاروں کے ساتھ چلتا ہے. جو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، کہ اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت کو پا جاؤ گے. تو یہاں پر صحابہ کو ستاروں کے مانند قرار دیا گیا، اس لیے کہ لوگ پہلے صحراؤں میں، سمندر میں لوگ سفر کرتے تھے ستاروں کو دیکھ کر. تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بھی ایک انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا. اور اسی طریقے سے یہ پہاڑ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک نشان، ایک علامت ہے جو تمہارے لیے اللہ نے ان کو بنایا، پیدا کیا. اب دیکھیے سورۃ الغاشیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الم تر الی الابل کیف خلقت، کیا تو نے اے انسان اونٹ کو نہیں دیکھا کہ کیف خلقت، کیسے اس اونٹ کو پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ جو چیز جسے میں اپنے جسم میں بڑی ہوتی ہے
اور اس کی گردن بڑی ہے اور اس کا وجود بڑا ہے، وہ انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا تو نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے اس آسمان کو بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تو نے پہاڑ کی طرف نہیں دیکھا کہ کیسے ان پہاڑوں کو نصب کیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا اے انسان تو نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ اس زمین کو کیسے بچھا دیا گیا؟ اور اسی طرح پھر سورۃ الملک میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے 7 تہ بتہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں کو بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تخلیق میں تو کوئی نقص نہیں پائے گا۔ انسان سے کہا فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ اے انسان اگر تو اپنی نظروں کو آسمان کی طرف لے کر جا اور پھر تلاش کر کوئی تجھے اللہ کی اس تخلیق میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی تجھے نظر آ جائے، لیکن تو بار بار اپنی نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے کر جائے گا، لیکن تجھے اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ تیری نظریں ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب تجھے دکھائی نہیں دے گا۔ اور اسی طرح سورۃ کاف میں یہ فرمایا افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنینا، کیا تو نے اپنے اوپر آسمان کو دیکھا کہ اس کو کیسے اللہ نے بنایا ہے؟ وزیناہا، اور پھر اس کو مزین بھی کیا ہے۔ وما لہا من فروج، اور پھر اس آسمان میں کوئی فروج بھی نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے کہ وہ کہیں سے تمہیں پھٹا ہوا ملے، کوئی تمہیں سوراخ وہاں پر نظر آئے، تو وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ والارض مددناہا، کہ اللہ نے زمین کو پھیلا دیا۔ والقینا فیہا رواسیا، اور پھر اللہ نے رواسیا کو یعنی پہاڑوں کو پھر وہاں پر کھڑا کر دیا، پیوست کر دیا۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور پھر خوش نما قسم کے جوڑے پھلوں کے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیے۔ وَتَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، فرمایا یہ بصیرت بھی ہے اور یہ یاد دہانی بھی ہے، کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے کہ جو متوجہ ہونے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرنے والا ہے، اس کے لیے اس میں بصیرت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین، پہاڑ، آسمان، رات، دن، سورج، چاند، ان سب کا ذکر کیا۔ کیوں ذکر کیا؟ ان کو بطور ایک دلیل کے، ایک نشان اور علامت کے اپنی ذات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ہم ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں اور اس سے آپ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ بات کبھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گی کہ سورۃ الفاتحہ میں عالمین، عالم اور ایک عالم، عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، عالم ہوتا ہے لام پہ زبر کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کو جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے، زمین و آسمان کے لیے اللہ نے عالم کا لفظ استعمال کیا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ کائنات تمہیں میری طرف لے کر آتی ہے، یعنی یہ میری ذات کا نشان ہے، میری ذات کی علامت ہے۔ اس لیے انسان کو غور و فکر کی تعلیم دی، تدبر تفکر کی، کہ تم ذرا غور و فکر تو کرو کائنات میں۔ کیوں غور و فکر کی تعلیم دی؟ اس لیے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے، اس کائنات کے ذریعے سے تمہیں میرا عرفان حاصل ہو، میرا یقین اور میرا علم تمہیں نصیب ہو۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ عالمین، عالم، عالمین جمع عالمین ہوتی ہے۔ اب تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی پہلے رکوع یعنی تیسرے رکوع سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے خلاف سازش کرنے والے ہیں، قوم یہود نے پیغمبروں کو قتل بھی کیا، ان کے قتل کرنے کی کوشش بھی کی اور ان کی جان کے درپے بھی ہوئے، اور اسی طرح مکہ والوں نے بھی یہی کردار ادا کیا، کفار و مشرکین نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے وہ درپے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بنائیں، اور خاص طور پر جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو وہ جری ہو گئے، اس لیے کہ اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو، لیکن تم نے بھی مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ سورۃ الانفال میں یہ فرمایا انک میت و انہم میتون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دنیا میں جو بھی سلوک کیا جائے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، جو بھی رویہ رکھا جائے، بدسلوکی کی جائے، ان کے قتل کی کوشش کی جائے، ان کا استہزاء کیا جائے، ان کا مذاق بنایا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ایک عدالت لگنے والی ہے، وہاں پر پھر سارا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہاں پر جس نے عزت پائی در حقیقت وہ کامیاب ہوا، اور آخرت میں جس نے ذلت پائی در حقیقت وہ ناکام ہوا، بے شک وہ دنیا کا جتنا بھی کوئی کامیاب شخص ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تیسری بات ہو گئی جو اس تیسرے رکوع میں بیان فرمائی۔ اب چوتھا نقطہ اس تیسرے رکوع میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل اب ان لوگوں نے اللہ کی توحید، رسالت اور اسلام کے مقابل ان لوگوں کے سال ہا سال کے ایک قائم کردہ نظریات تھے، اور وہ نظریات کیا تھے؟ وہ اندھی تقلید اور اندھی عقیدت کے نظریات تھے جو انہوں نے اپنے بڑوں کے بتوں کے ساتھ قائم کر رکھی تھی، یعنی جو بڑے دنیا سے چلے گئے ان کے انہوں نے بت قائم کر لیے۔ اسی طرح جس طرح دنیا سے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جیسے سکندر دنیا سے چلا گیا، رستم چلا گیا، اور اس کے علاوہ بڑے لوگ ایسے جو فاتح طاقتور لوگ، پھر بعد میں آنے والی نسلیں ان کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، اور پھر آئیڈیلائز کرنے کے بعد پھر ان کی عقیدت اور ان کی جو محبت ہوتی ہے وہ غلو کا شکار ہو جاتی ہے، مبالغہ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ غلو ایسا ہوتا ہے کہ پھر آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ دیکھو جو آپ لوگ یہ کر رہے ہیں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، اللہ کے دین کے خلاف ہے، اور ان کو شعور کی جب بات کوئی کرتا ہے، ان کے سامنے ہوش مندی کی بات کرتا ہے، علم کی بات کرتا ہے، تو وہ پھر اس کا استہزاء اور اس کا مذاق کرتے ہیں اور اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہی معاملہ انہوں نے کیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں۔ یہ کل ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا بیٹا، یہ ہم نے اس کو دیکھا بڑا ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے ہمارے سامنے تجارت کی، یہ نوجوان جوان ہوا، آج یہ نبوت کا اس نے اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد دعویٰ کیا بقول ان کے کہ دعویٰ کیا، اور پھر اس دعوے کے بعد اب یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ شرک تم چھوڑ دو۔ اب وہ جو شخصیات کا بوجھ ان پر تھا، اپنے اکابر کا اور اپنے مقتدا کا، جو پیچھے جن کی وہ پیروی کرتے آ رہے تھے، اب ان کی عقیدت کا بوجھ اتنا زیادہ تھا ان کے سروں پر، ان کی شخصیات میں، اور اتنی زیادہ محبت اور عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی، تو وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ انسان کا، کہ اگر ایک بڑے شخص کو کوئی چھوٹا بچہ بھی اچھی بات بتا رہا ہو تو اسے ہرگز یہ دیکھ کر کہ چونکہ یہ چھوٹا ہے عمر میں اور علم میں کم ہے تو لہٰذا میں اس کی بات کو قبول نہ کروں، اور اس کی بات کو قبول کرنا گویا کہ میری بے عزتی کا باعث یہ بات بنتی ہے، یا میری عزت کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اس کی بات کو قبول کر لوں، تو یہ رویہ انسان کو ہمیشہ گمراہ کرتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ ہدایت نصیب تب ہوتی ہے کہ جب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کہنے والا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہدایت کا جویا بنتا ہے، جستجو رکھنے والا بنتا ہے، طالب بنتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی رویہ اگر ہم زندگی میں اختیار کریں گے تو پھر ہمیں ہدایت نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رویہ تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہی نوجوان ہوا، پلا بڑھا، اور آج ہمیں منع کرتا ہے کہ بھئی بتوں کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکاؤ، اللہ کو مانو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، آج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت اور آپ کی معاشرت اور وہاں پہ رہنے میں ہی ان کے ذہن پھنس کر رہ گئے،
اور انہوں نے اس بات کو اپنی عزت کے خلاف سمجھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کان دھریں۔ تو یہ چوتھا نقطہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی بیان فرمائی ہے، جو پیغام بھی آپ نے دیا، وہ حکمت اور دلیل کے ساتھ دیا تھا۔ اس میں دانائی تھی، اس میں فراست تھی، اس میں بصیرت تھی۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد، آسمان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرماتا ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ بصیرت ہے، کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو یہ دلیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو رکھا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور اللہ نے وحی کی اپنے رسول پر، اور وہ اللہ کی وحی کو آپ نے مخلوق خدا کے سامنے، مخلوق کے سامنے رکھا، لیکن وہ اسی بات میں الجھ کر رہ گئے کہ یہ آج کا ایک نوجوان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، حالانکہ ہمارے بزرگ کتنے سالہ سال سے ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ہم کون سا ان کو خدا مانتے ہیں؟ ہم یہی تو بس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے ان کو اپنا نمائندہ بنا لیا، اپنا سفیر بنا لیا۔ یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے سفیر ہیں۔ اب یہ جو تصورات ان میں پیدا ہوئے، تو یہ ہمارے لیے اس بات میں تعلیم اور سبق ہے کہ ہم ہدایت کو دیکھیں کہاں پر اچھی بات ہے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن، کہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، اور مومن زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ اس بات کو حاصل کرے۔ تو ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ شخصیات میں الجھنے کے بجائے ہم بات کو دیکھیں کہ بات کون اچھی کہہ رہا ہے۔ اور پانچواں نقطہ یہاں پر یہ ہے، اسی تیسرے رکوع کی روشنی میں جو میں نے لکھا، وہ یہ ہے کہ سرکشی انسان کو بے خوف کر دیتی ہے۔ جب انسان سرکش ہوتا ہے اور نافرمان بنتا ہے تو پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ در حقیقت سرکشی کی بنیاد پر پھیلاتے ہیں، اور پھر وہ اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ان کو گناہ اور ثواب کا فرق بھی ان کی نظروں میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام کے جو مخاطبین تھے ان کا بھی یہی رویہ تھا، یعنی وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے تھے، کہ وہ بے خوفی کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی وہ عذاب کا آپ کہتے ہیں تو وہ کب آئے گا۔ اسی سرکشی کی وجہ سے جلدی کا تقاضا کرتے تھے، اسی سرکشی کی وجہ سے استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ یعنی اس سرکشی نے ان کو اللہ سے دور کر دیا، حق سے دور کر دیا، باطل کے قریب کر دیا۔ تو یہ سرکشی کا رویہ انسان کو ہمیشہ بھٹکاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب دوسرے رکوع کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دوسرے رکوع میں یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ انسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے، انسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ زمین و آسمان کا نظام ہے، اور ذرہ بھر یہ بگڑ جائے زمین آسمان کا نظام، آپ دیکھیے کہ سورج ہم سے جتنے فاصلے پر ہے، اگر اس کا فاصلہ بڑھ جائے یعنی زیادہ ہو جائے تو زمین برف بن کر رہ جائے گی اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ بہت اس فاصلے سے کم فاصلہ ہوتا چلا جائے تو زمین کو جلا کر سورج رکھ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک بیلنس اس کائنات میں رکھا ہوا ہے۔ یہ عدم موافقت اگر یہاں پر قائم ہو جائے تو پھر زمین سے زندگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ رات اور دن میں رحمان سے تم کو کس نے بچا رکھا ہے، تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ رحمان سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات میں یہ ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اگر یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان اگر اس نظام کو بگاڑ دے تو پھر تمہاری زندگی کیسے بچے گی، تمہاری حفاظت کیسے ہوگی؟ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت یہ قول ہے، اور بچپن سے ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، بے شک ہم اپنی زندگیوں کو جتنا بھی
پروٹیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور جتنا زیادہ ہم زندگی کی حفاظت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی خطرات قائم ہیں۔ ایک تو خطرات وہ ہوتے ہیں نا کہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں، ہم نے ان کو تو کم کر لیا، منیمائز کر لیا۔ مثال کے طور پر سائنس کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج ہم نے تلاش کر لیا، بیماریوں کو ڈائگنوز ہم نے کر لیا، تو ان کا علاج آج ممکن ہے۔ جیسے اب دیکھیے کرونا وائرس ہے، اب اس کی ویکسین آ گئی۔ پہلے لوگ جب مرتے تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سی بیماری ہے، تو پھر جنات کی طرف وہ اس کو منسوب کر دیتے تھے، عفریت کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یا جادو کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یا کسی اور چیز کی طرف جیسے چڑیل، آسیب، ان چیزوں کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ تو اب آہستہ آہستہ جو انسان کے اختیار میں ہے وہ اپنی زندگی کو محفوظ کر رہا ہے، بلکہ اب تو اس پر بڑی کتابیں یورپ میں چھپ چکی ہیں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جی آج زندگی محفوظ نہیں ہے، تو لکھنے والوں نے، ریسرچ سکالرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ زندگی کل محفوظ نہیں تھی، آج زیادہ محفوظ ہے۔ آج زمین زیادہ محفوظ ہے بیماریوں سے، بلاؤں سے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جاپان زلزلوں کی زمین ہے، لیکن جاپان نے کس طرح اپنی حفاظت کی ہے۔ تو اسی طرح انسان وقت کے ساتھ ساتھ جو اس کی زندگی سے کے خطرات تھے ان کو اس نے منیمائز کرنے کی کوشش کی، لیکن کئی خطرات ایسے ہیں کہ جن کو انسان کے اختیار سے ہی باہر ہے۔ جیسے اس کائنات کا نظام ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اگر چاہے تو قیامت جب برپا ہوگی تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے گا، الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو کچھ اختیارات تو انسان کے پاس ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے خطرات ہیں انسان کی زندگی میں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا امکانات کی دنیا ہے، یعنی انسان زندگی بھی ہے، ممکن ہے موت آ جائے، امکانات ہیں، کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ لیکن انسان کو تعلیم صرف اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو اور اپنی زندگی میں کبھی اسٹرگل کو، محنت کو اور کبھی مشقت کو نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پر لازم کیا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اب آپ دیکھیے سائنسی حوالے سے جو تحقیق ہوتی ہے تو وہ انسان کی محنت کا نتیجہ ہے، انسان کی توجہ کا نتیجہ ہے، اس کی اسٹرگل کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ کام ہے جو انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، باقی اس سے آگے اس کی حدود ہی نہیں ہے کہ وہ ان میں جائے، اور اگر جاتا ہے تو پھر وہ الجھ جاتا ہے اور پھر وہاں پر بڑے سوالات اور بڑے اعتراضات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد جو 7واں نقطہ ہے وہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے قوموں کی زندگی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ زوال آہستہ آہستہ آتا ہے، اور خاص طور پر اہل مکہ سے یہ فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری زمین کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، یعنی تمہاری قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ہوتا اس طرح ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک مقابل قوم آتی ہے، اور وہ قوم ہو، وہ جمعیت ہو یا وہ گروہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ علم میں، اخلاق میں، مقصدیت میں اور معیار میں ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم کہ جو کسی وقت عروج پر ہوتی ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتی ہے، اور ایک نئی قوم، ایک نیا گروہ، ایک نئی جمعیت وہ آگے نکل جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو معیار ہے ترقی کا اور تنزل کا، عروج اور زوال کا، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ پر انسانی تاریخ میں اور انسانی زندگی میں وہ قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ اخلاقیات ہے، وہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور اعلیٰ معیار ہے۔ اگر اس کو انسان لے کر اپنی زندگی میں چلتا ہے تو پھر اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جو یہ کہے کہ جی ہمیں کوئی ترقی نہیں کرنے دیتا، تو یہ بات ہی غلط ہو جاتی ہے، اور یہ شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ترقی نہیں کرنے دیتا۔ ایسا کوئی نہیں، میدان سب کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر شخص اور ہر قوم آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ کسی قوم کو اپنا دشمن نہیں خیال کرنا چاہیے، اپنا مقابل خیال کرنا چاہیے۔
اپنا کمپیٹیٹر جس کو ہم کہتے ہیں وہ خیال کرنا چاہیے، کسی کو اپنا سازش کرنے والا، اپنا دشمن خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زوال آہستہ آہستہ آتا ہے، اور قومیں جو مکہ کے جو لوگ تھے، اہل مکہ تھے، عرب کے جو لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ آہستہ آہستہ تمہاری قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کفار کی تعداد کم ہوتی گئی۔ واضح بات ہے کہ وہاں پر بیٹے مسلمان ہو رہے ہیں، بھائی مسلمان ہو رہے ہیں، باپ مسلمان ہو رہے ہیں، مائیں مسلمان ہو رہی ہیں، بہنیں مسلمان ہو رہی ہیں، دوست مسلمان ہو رہے ہیں، تو تعداد کم ہوتی گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، کفار کی تعداد کم ہوتی گئی۔ اور اس دور میں افرادی قوت بڑی اہم ہوتی تھی۔ جب افرادی قوت کم ہوئی تو پھر کفار کی معیشت بھی کم ہو گئی، ان کی سیاست بھی کمزور ہو گئی، اور معاشرے پہ جو ان کی گرفت تھی وہ بھی کمزور ہوتی چلی گئی، تو اس طرح وہ زوال پذیر ہوتے چلے گئے۔ اور آٹھواں نقطہ وہ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انذار کرتا ہے، یعنی ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ ڈرانے سے مراد یعنی نتیجے سے خبردار کرتا ہے۔ تو بعض اوقات یہاں ڈرانے سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ڈرانے کا لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے۔ یہ انذار در حقیقت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی مثال میں اکثر طور پہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں، اگر وہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے گھر میں، تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ اب یہ جو چوٹ لگنا ہے یہ آپ کا ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو خبردار کرنا ہے کہ آپ جو اس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں یا یہ جس سرگرمی میں آپ مصروف ہیں، اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انذار کرتا ہے، اور یہ جو وحی ہے اور انذار ہے یہ کبھی دلائل کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیے کہ اب تک ہم نے جو پڑھا اس میں کتنے دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبوت پر بھی دیے، توحید پر بھی دیے، آخرت پر بھی دیے، اور وحی پر بھی دیے، رسالت پر بھی دیے، اور ہماری زندگی اور موت ہر حوالے سے دلائل دیے، اور انسانی ذہن کو یہ دلائل اپیل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو نویں بات ہے، نوواں نقطہ، وہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترازو کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر بھی اللہ نے ترازو کا ذکر کیا ہے، جسے عربی زبان میں میزان کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے ترازو میں فرق ہے۔ دنیا کے ترازو میں آپ مادی چیزوں کو تولتے ہیں، ان کا وزن کرتے ہیں، لیکن آخرت میں روحانی اور ایمانی اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کا وزن کیا جائے گا۔ اور یہ میزان کا ہونا، ترازو کا ہونا، یہ در حقیقت بیلنس اور اعتدال اور یہ ماڈریشن کی تعلیم ہمیں اس سے بھی ملتی ہے، اور اصل یہی انصاف ہے اور یہی عدل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں قائم رکھے ہوئے ہے، اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بھی قائم فرمائے گا۔ اور آخری نقطہ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ تورات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تورات میں نے بھیجی ہے، یہ میں نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میں نے عطا کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرقان ہے۔ فرقان سے مراد کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم انہیں فاروق کہتے ہیں تو فاروق کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی آپ حق اور باطل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کو اس طرح اللہ نے، آپ مسلمان ہوئے اور آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ حق پر قائم ہونے والے تھے، حق کی بات کہنے والے تھے، اور آپ کی ذات سے حق اور باطل کا فرق ہو گیا تھا۔ تو فرقان کا ایک مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے تورات۔ دوسرا ضیاء ہے، ضیاء کا مطلب ہوتا ہے روشنی، یعنی یہ ہدایت ہے یہ کتاب۔ اور تیسری فرمائی یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو کتابیں عطا فرمائیں، وہ کتابیں بھی اسی کوالٹی کے ساتھ تھیں، یعنی وہ بھی فرقان بھی تھی، جیسے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا، جس طرح ہم غزوہ بدر کو فرقان کہتے ہیں، تو وہ بھی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن تھا۔ اور اسی طرح ضیاء، روشنی، یہ روشنی بھی ہے اور پھر ذکر بھی ہے۔
اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا. متقین کے بارے میں اکثر سوالات کیے جاتے ہیں، جی متقی کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ اللہ نے خود متقی کے بارے میں بتا دیا کہ متقی کون ہے. فرمایا الذین یخشون ربہم، جو غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں. غیب میں یعنی ایک غیب یہ ہے کہ ہم دوسروں کی نظر سے غیب ہوں، پھر ہم اللہ سے ڈریں اپنی تنہائی میں، آئسولیشن میں. یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ پاتے، انویزیبل ہے، نہیں دیکھ پاتے، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے. آگے فرمایا وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ جو متقی ہے نا، یہ آخرت سے بھی، قیامت سے بھی یہ ڈرنے والے ہیں. یعنی دو خوبیاں بتا دی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں. خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ خوف در حقیقت جواب دہی کا ہوتا ہے. خوف انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی تو میں وہاں کس حالت میں اللہ کے سامنے جاؤں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورۃ الرحمن میں کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو یہ در حقیقت یہ ایک مومن کا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور یہ ایک اس کی صفت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عجز میں اور انکساری میں اور عبدیت میں رکھتا ہے. اور یہ جو عجز اور انکساری ہوتی ہے، اسی کیفیت میں اگر انسان رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی انسان پہ طاری رہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کل اس کی حاضری ہے، اس کی حضوری ہے، اس نے جانا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا کیا جواب دے گا. آخری بات وہ یہ کہ اسی مقام پر جہاں پہ اللہ نے تورات کا ذکر کیا، متقین کا ذکر کیا، اور اس رکوع کا اختتام قرآن پاک پر ہوتا ہے. اللہ نے تورات کو بھی ذکر کہا اور یہاں پر ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ قرآن بھی ذکر ہے. کون سا ذکر ہے؟ ذکر مبارک ہے. یہ فرما دیا کہ بابرکت ذکر ہے یہ. اور برکت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز بڑھتی ہے اور وہ ختم نہیں ہوتی، فنا نہیں ہوتی، وہ انسان کو نیکی کے بدلے میں دی جاتی ہے، یا اچھے کام میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑھوتری، ایک نشو و نما رکھی ہوتی ہے نیکی میں، در حقیقت اس کو برکت کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذکر مبارک فرمایا، یعنی کہ یہ برکت والا ذکر ہے، کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی تاثیر، جس کا اثر اور جس کا انسانیت جب تک ہے قیامت تک، اس کا اثر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کی جو نشو و نما ہے اور اس کی جو خوبیاں ہیں، خیر ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو آج ہم نے یہ 3 اور 4 رکوع دونوں کا ہم نے مطالعہ کیا. اب میں مختصر ان کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آج رمضان المبارک کے حوالے سے میں چند بزرگوں کے اقوال آج میں تیار کر کے لایا ہوں. یعنی ہمارے جو فقہا ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، کہ انہوں نے شعبان اور پھر رمضان کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور وہ کس طرح تیاری کرتے تھے. وہ میں چند اقوال آپ کے سامنے آخر میں پیش کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ دونوں آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے ان کو کھولا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے بنایا پانی سے ہر شے کو، ہر زندہ شے کو. افلا یؤمنون، کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ یہ زمین جھک نہ جائے. وجعلنا فیہا السماء وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے پھر اس میں کھلے راستے بنائے. کھلے راستے سے مراد یعنی درے ہم نے بنائے، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. اب آپ دیکھیے کہ حکمت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جب زمین اور آسمان اور ان کی بات کرتا ہے، پہاڑوں کی، در حقیقت بتاتا یہ ہے کہ دیکھو جس طرح میں نے مادی حوالے سے تمہارے لیے راستے بنا دیے، تمہیں سہولتیں دے دی، اسی طرح میں نے تمہارے لیے باطنی اور ایمانی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی میں نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ یہ جو رب جب ہم کہتے ہیں تو رب کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ذات کے جو مادی تمام کے تمام اسباب انسان کے لیے پیدا کرتی ہے اور اسی طرح روحانی اور ایمانی اسباب بھی پیدا فرماتی ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور پھر یہ لوگ ان نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ خدا کہ جس نے رات اور زمین کو پیدا کیا۔ والشمس والقمر، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، اور پھر یہ سب یعنی چاند اور سورج یہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اپنے فلک میں، اپنے اپنے فلک، اپنے اپنے مدار میں یہ تیزی سے چل رہے ہیں۔ یہ ذرا بھی اپنے مدار سے ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر نظام کائنات فساد کا شکار ہو جائے گا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ نہیں رکھا، یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ افئن مت فہم الخالدون، تو اگر آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر نفس نے موت کا، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہ جو ذائقہ کا لفظ ہے نا، یہ ذائقۃ فاعلۃ، عربی زبان جاننے والے اس لفظ کے معنی کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ذائقہ وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ انسانی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے، انسان مرنے والا ہے، یعنی یہ ذائقہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ شر اور خیر سے۔ شر اور خیر سے مراد کیا ہے؟ دکھ اور سکھ سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تجھے دیکھتے ہیں تو وہ صرف آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، جبکہ یہ رحمان کے ذکر سے انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کو جلدی کا پتلا بنایا گیا، یعنی انسان کی فطرت میں، اس کی جبلت میں جلدی ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تم جلدی نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ تم کہتے ہو یہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، کہ یہ جانے اس وقت کو کہ جب یہ اپنے منہ سے آگ کو نہیں روک سکیں گے، اپنے چہروں سے آگ کو دور نہیں کر سکیں گے۔ ولا عن ظہورہم، نہ اپنی پیٹھوں سے دور کر سکیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تاتیہم بغتۃ، یہ جو گھڑی ہے قیامت کی یہ فوراً آئے گی، اچانک آئے گی۔ فتبہتہم، اور پھر ان کے ہوش گم ہو جائیں گے۔ فلا یستطیعون ردہا، اور پھر یہ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ ولا ہم ینظرون، پھر ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اسی نے ان کو گھیر لیا جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، کہہ دیجئے کہ کون رات اور دن کو رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ رات اور دن میں کون ہے جو رحمان سے، یا رحمان کے عذاب سے آپ کہہ لیجئے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ کون تمہیں بچاتا ہے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے جو معبود ہیں وہ ہمارے مقابلے میں، ہمارے خلاف کیا ان کو بچا لیں گے؟
لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی جب اگر ہم چاہیں گے تو ہم ان کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں گے، وہ نہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے، بلکہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادے آبا کو ہم نے ایک عمر تک ہم نے ان کو سارا سامان دیا ہے، ساز و سامان ہم نے ان کو دیا ہے، فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ افلا یرون، اب دیکھیے، افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها، کہ ہم زمین کو کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی آہستہ آہستہ ان پر زمین تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، زمین کٹتی چلی جا رہی ہے، ان کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ غالب ہیں؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے سے ڈراتا ہوں۔ یسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنتے، کون نہیں سنتے؟ سم، یعنی جو بہرے ہیں، کیا نہیں سنتے؟ وہ دعا، پکار کو وہ نہیں سنتے۔ اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جائے، جب انہیں انجام سے باخبر کیا جائے تو جو لوگ بہرے ہوتے ہیں یہ نہیں سنتے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو روحانی طور پر بہرے ہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ہوا بھی لگ جائے نا، نفحہ، تو لَيَقُولُنَّ، تو یہ ضرور ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، کہ ہم تو ظالم تھے۔ یعنی صرف ہوا لگنے سے ہی ان کو یہ معافی کی طرف آ جائیں گے، ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ عذاب کیسا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی میزان کو قائم کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر کسی نفس سے ذرہ بھر ظلم نہیں ہوگا، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا نا، ہم اسے بھی لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ خردل کا لفظ استعمال کیا، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سورۃ لقمان میں بھی اس لفظ کو استعمال یعنی وہاں پر بھی ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وہ نصیحت بھی یہی کی کہ بیٹا، کہ کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کہیں پڑا چھپا ہوگا، کہیں پہاڑ کے نیچے ادھر ادھر، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال کر سامنے لے آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا موسیٰ کو اور ہارون کو عطا کیا، کیا؟ فرقان اور ضیاء اور ذکر متقین کے لیے۔ متقین وہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کی گھڑی کا خوف رکھنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اب یہ قرآن کی بات کی کہ یہ قرآن برکت والا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر جو اہل کتاب ہیں ان کا یہاں پر ان کو خطاب کر دیا، ایک اشارتاً ان کی طرف بات کر دی کہ تورات کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، مصدق ہے، یہ تصدیق کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ کہ اب دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ کی یہ وحی ہے کہ فرقان ہے، ضیاء ہے، ذکر ہے، اور یہ پھر فرمایا، پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر کیا۔ یعنی اب جو لیٹسٹ ورژن ہے اللہ کی وحی کا، اللہ کے کلام کا، وہ اب قرآن مجید ہے۔ اب اس کی طرف آؤ، اس کو مانو، اس کے تم کیوں انکاری ہو گئے ہو؟ یہاں پہ بحمد اللہ تعالیٰ یہ آج ہم نے 4 رکوع مکمل کیے۔ اب میں عرض یہ کروں گا کہ سب سے پہلے تو علامہ ابن عثیمین کا یہ ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزے ایسے ہیں جیسے فرض کے ساتھ سنتیں، فرض کے ساتھ سنتیں،
یہ رمضان کا مقدمہ ہے، یعنی رمضان کا جسے ہم کہتے ہیں نا پری ایمبل ہے، ایک آغاز ہے، یعنی رمضان سے پہلے کی سنتیں. یعنی آپ اگر رمضان شعبان میں روزے رکھتے ہیں، یہ ایسے روزے ہیں کہ جیسے فرض کے ساتھ سنتیں ہوتی ہیں. اور یہ رمضان کا مقدمہ آغاز بھی ہو گیا. جیسے اب ہم نماز اگر مثال کے طور پر ظہر کی پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں. اگر آپ عصر کی پڑھتے ہیں اس سے پہلے بھی 4 سنتیں ہیں. اب وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز فرض پڑھنے سے پہلے آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں. تو اسی طرح شعبان میں آپ روزے رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے لیے یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں. اور اسی طرح امام ابن رجب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان چونکہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی آغاز کی، تو اس میں بھی وہی عبادت مقرر کی گئی جو رمضان میں ہے، یعنی روزہ اور قرأت قرآن. یہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی کثرت فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ الا ماشاء اللہ کوئی روزہ چھوٹتا تو چھوٹتا، لیکن شعبان میں آپ روزے رکھا کرتے تھے. ہاں، آخری دنوں میں روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ شعبان رمضان سے جڑ جائے. یہ فرق کرنے کے لیے آپ آخر میں روزے چھوڑ دیا کرتے تھے. تو روزہ اور قرأت قرآن تاکہ رمضان سے ملاقات کی تیاری ہو جائے. یعنی شعبان میں تھوڑا سا اہتمام کر لیجئے روزے کا اور قرأت قرآن کا، تاکہ رمضان سے آپ کی جو ملاقات ہونی ہے اس کی تیاری ہو جائے. اور انسانی نفوس یعنی انسانی طبیعتیں رب رحمان کی اطاعت کی عادی ہو جائیں. یعنی وہ جب شعبان میں روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو پھر رمضان کے لیے ان کی تیاری ہو جائے گی، رب کی طرف ان کی توجہ ہو جائے گی، ایک میلان ہو جائے گا، رجحان ہو جائے گا. یہ علامہ ابن رجب کہتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دنوں میں شعبان میں روزے رکھتے تھے. اسی طرح حضرت عمر بن قیس کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو رمضان آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے. اور اسی طرح حضرت شبلی سے جب پوچھا گیا کہ رجب افضل ہے یا شعبان، اب یہ قول ذرا توجہ سے سنیے گا کہ کیا فرمایا کہ رجب افضل ہے یا شعبان. فرمایا کہ تم شعبانی نہ بنو، تم ربانی بنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تسلسل تھا. یہ بڑے توجہ طلب بات ہے، اس لیے کہ ہم ایک عبادت یا ایک عمل کرتے ہیں، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ترک کر دیتے ہیں، اور پھر سال کے بعد ہمیں یاد آتا ہے، پھر ہم اس طرف راغب ہوتے ہیں. تو حضرت شبلی کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں تسلسل، کنٹینیوٹی تھی. اس میں آپ تھوڑا سا عمل کریں، تھوڑی عبادت کریں، لیکن تسلسل کے ساتھ اس کو جاری رکھیں. یعنی حضرت شبلی نے اس طرف توجہ دلائی کہ شعبان میں بھی کیجئے، رمضان میں بھی عبادت کیجئے، لیکن اس کے تسلسل کو کبھی ٹوٹنے نہ دیجئے. پورا سال یہ تھوڑا بہت یہ تسلسل آپ کا قائم رہے. اب آخری بات، حضرت حبیب بن ابی ثابت کا یہ قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ قراء کا مہینہ ہے. قراء کا یعنی قراء سے مراد یعنی قراء حضرات، قرآن پڑھنے والے قاریوں کا مہینہ ہے. یعنی شعبان میں قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کی تفہیم، اس کا فہم حاصل کیجئے. یہ چند بزرگوں کے اقوال ہیں. آپ دیکھیے کہ شعبان کے آنے کے ساتھ ہی یہ جو ہمیں اپنے صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، علماء میں، فقہاء میں، ائمہ اور محدثین میں ہمیں جو یہ ایک دلچسپی اور ایک رجحان ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ رجحان ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کو شروع کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب ابھی رمضان آیا نہیں ہوتا تھا تو ہم سے
آپ خطاب فرماتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ بھئی اب ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اس طرح نیکیے کرو گے تو اس کا اتنا اجر تمہیں ملے گا، صبر کا، غمخواری کا، روزہ افطار کرانے کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان در حقیقت یہی ہماری تہذیب اور یہی ہمارا کلچر بن گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا رمضان گزارا، شعبان گزارا، اور پھر وہ اسی طرح امت میں رائج ہوتا چلا گیا۔ صحابہ جب مدینہ سے نکلے، مکہ سے نکلے، آپ دوسرے ممالک میں، عرب کے دوسرے جسے ہم کہتے ہیں کہ بلاد میں، ملکوں میں، شہروں میں آپ تشریف لے گئے، وہاں پر پھر آپ نے اسی تربیت میں جو رسول اللہ نے ان کی تھی، انہوں نے اسی طریقے سے وہاں پر پھر شعبان اور رمضان گزارا۔ تو پھر ان کے جو فالوورز تھے، تابعین تھے، پیروکار تھے، پھر انہوں نے اسی تعلیم کو اور اسی تہذیب کو آگے بڑھایا۔ تو اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سارے مسلمانوں میں عام ہوئی۔ اب جب شعبان آتا ہے، رمضان آتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں ایک گہما گہمی، ایک روحانیت کا ماحول بن جاتا ہے، لوگوں کی توجہ عبادت کی طرف، نمازوں کی طرف اور قرآن کی تلاوت کی طرف، نوافل کی طرف، مستحبات کی طرف ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کہتا ہوں کہ روحانی طور پر رسول اللہ ہمارے میں موجود ہوتے ہیں اس وقت، یعنی ایسا ماحول جو مدینہ میں بنتا ہے، واقعی مسلمان ملکوں میں رمضان میں وہ ماحول ہمیں نظر آتا ہے۔ باقی سال تو جو ہماری صورتحال ہوتی ہے وہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ رمضان المبارک میں جو ماحول اور جو ایک تہذیب وجود میں آتی ہے، تو یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اسی طریقے سے ہی رمضان گزارا تھا۔ تو اصل جو ہمارے لیے سبق اور نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح میں نے ابھی ایک قول آپ کے سامنے رکھا بزرگوں کا، حضرت شبلی کا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ تم شعبانی نہ بنو، تم ربانی بنو۔ ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربانی تھے کہ عمل میں تسلسل رکھو، یعنی جو اگر کوئی درس آپ شروع کرتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اس عمل کو جاری رکھیے، درس میں شامل ہوتے رہیے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں رمضان میں تو بے شک آپ زیادہ رمضان میں پڑھتے ہیں تو تھوڑا رمضان کے بعد اس کو بھی آپ تھوڑا بہت جاری رکھیے۔ اسی طرح کوئی محفل، کوئی مجلس، کہیں علم سیکھنے کی بات ہوتی ہے، اگر رمضان میں شروع کرتے ہیں تو رمضان کے بعد بھی اس کو تھوڑا بہت وہ رابطہ اور تعلق ضرور رکھیے۔ مجھے معلوم ہے کہ مصروفیات ہوتی ہیں، خواتین کو گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، مرد حضرات کو کاروباری اور تجارت کی مصروفیات ہوتی ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی، لیکن وہ جیسے پنجابی میں کہتے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھوں سے کام کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دل کو رب کی طرف متوجہ رکھیے۔ جب آپ کا دل متوجہ ہوگا، آپ کے دل میں شوق اور ذوق رہے گا، تو کبھی بھی پھر آپ ترک نہیں کریں گے کسی نیک عمل کو کسی نہ کسی صورت میں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو یہ حالت ہماری پورے سال میں قائم رہے گی۔ تو اس لیے ہمارے لیے تعلیم یعنی بزرگوں کے اقوال میں یہی ہے کہ ہم نیکی کے تسلسل کو جاری رکھیں، بے شک ہم کم درجے پر ہی کیوں نہ رکھیں، ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے کو ہم رکوع نمبر 5 اور 6 اس پر بات کریں گے، اور اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے بھی آخر میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔